لبیک اللہم لبیک۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ لاکھوں عازمین کی وادی منی سے میدان عرفات آمد۔ مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر شیخ علی الحذیفی خطبہ حج دیں گے۔ اردو سمیت 35 زبانوں میں خطبہ حج کا ترجمہ براہ راست نشر ہوگا۔ حجاج اکرام ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے۔ عبادات کے ساتھ رمی کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ 10 ذی الحج کو منی پہنچ کر سب سے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ حجاج قربانی اور سر منڈوانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ سعودی عرب میں موسم شدید گرم، عازمین وقوف عرفہ کے لیے اپنے خیموں میں رہیں۔ خطبہ حج بذریعہ آڈیو ویڈیو سنیں۔ جبل رحمت پر چڑھنے سے بھی اجتناب کریں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی اپیل۔ عازمین حج کے لیے مثالی انتظامات، جگہ جگہ ٹھنڈا پانی، پنکھے اور پانی کا چھڑکاؤ، خصوصی گاڑیوں کا انتظام۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا منی میں پاکستانی عازمین کے کیمپوں کا دورہ، انتظامات اور سہولیات کا جائزہ، بزرگ عازمین سے ملاقات، خیریت دریافت کی۔ سہولیات دینے پر سعودی ولی عہد اور وزارت حج سے اظہار تشکر۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ملک دفاعی، انسداد دہشت گردی تعاون مزید بڑھانے پر متفق۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ روایتی دوستی قیمتی اثاثہ قرار۔ سی پیک منصوبوں پر تیز رفتار عمل درآمد حکومت کی ترجیح۔ میاں شہباز شریف کا ML1 قراقرم ہائی وے ری الائنمنٹ پر پیش رفت تیز کرنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم کی بیجنگ میں معروف چینی کمپنیز کے اعلیٰ سطح وفود سے ملاقاتیں۔ کہا پاکستانی اور چینی کمپنیاں طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ چینی کمپنیوں کا پاکستان کی اقتصادی صلاحیت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ بیجنگ میں پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب۔ وزیر اعظم اور چینی نائب صدر نے کیک کاٹا۔ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین۔ چینی صدر تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کا IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ پاک چین اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم۔ شہباز شریف کی چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز میں ورکشاپ میں بھی شرکت۔ مذاکرات کے ماحول میں جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ امریکی فوج کے جنوبی ایران میں فضائی حملے، ڈرون لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج کا دفاع کرے گی۔ ایران کے شہر بندر عباس میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے، تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، عوام ہرگز پریشان نہ ہوں، آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو کھلی رہے گی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کا رد عمل۔ کہا معاہدوں کی شقوں پر اختلافات برقرار، مذاکرات میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ ایران افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے تاکہ تلف کر سکیں یا کسی اور قابل قبول مقام پر تباہ کرے۔ شرط ہے ایٹامک انرجی کمیشن یا مساوی ادارہ اس عمل کا گواہ ہو۔ امریکی صدر کا نیا ٹویٹ۔ ایران سے ڈیل پر دستخط کو ابراہم ایکارڈ سے مشروط کر دیا۔ خلیجی ممالک پر معاہدے میں شامل ہونے پر زور۔ کہا 1-2 ممالک کے پاس ابراہم ایکارڈ میں شامل نہ ہونے کی وجوہات ہیں۔ سعودی عرب اور قطر کو فوری اور دیگر ممالک کو مرحلہ وار حصہ بننا چاہیے۔ ایران کو بھی ایکارڈ میں شامل کرنے پر بات ہو سکتی ہے۔ مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ڈیل نہ ہوئی تو پھر شدید جنگ ہوگی۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق عرب رہنما ٹرمپ کی کال کے دوران مکمل خاموش رہے۔ جوہری پروگرام کی طرح آبنائے ہرمز مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد بحری گزرگاہ پر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا دو ٹوک بیان۔ کہا آبنائے ہرمز ہماری جغرافیائی سیاست کا بنیادی ستون، اسے پرانی حالت میں بحال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گزرگاہ صرف غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے استعمال ہوگی، ہمیں کسی سے منظوری لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر اب بھی اپنے نیوکلیئر ڈسٹ والے تصور سے باہر نہیں نکلے۔
کینیا میں موجود ایرانی سفارت خانے کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا پچھلی بار بھی آپ نے اصفہان سے نیوکلیر ڈسٹ نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ نے 10-12 فوجی طیارے کھو دیے جن کی مالیت کروڑوں ڈالر تھی، اب بھی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ جنگ کے خاتمے کی کوششیں، ایران کا اعلیٰ سطح کا مذاکراتی وفد قطر میں موجود۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان منجمد اثاثوں کے معاملے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ مفاہمتی یادداشت کا اعلان آج متوقع، اہم پیش رفت کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کا امکان بڑھ گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ کیا، امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، پاک چین دوستی پر فخر کا اظہار، چینی وزیر خارجہ کی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت، کہا پاک فوج ہمیشہ دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے میں اہم قوت رہی۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی، اسلام آباد نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی، ترک میڈیا کا خراج تحسین۔ ٹی آر ٹی کے مطابق پاکستان خطے میں ایک قابل قبول ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات کو فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عہدیدار کا کہنا ہے اسرائیل سے اس وقت تعلقات استوار کریں گے جب فلسطینی ریاست کی راہ ہموار ہوگی۔ فلسطین سے متعلق سعودی عرب کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات، ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ مریم نواز کی پنجاب میں ترقیاتی پروجیکٹس میں شراکت داری کی پیشکش، کہا پنجاب نئے شہری طرز حکمرانی کے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے، صاف پانی، صحت اور بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم ترجیحات ہیں۔ پسند کی شادی جرم بن گئی، کراچی میں کورٹ میرج کرنے والے جوڑے کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار، سجاد کو سچل تھانے کی حدود سے پکڑا گیا، موٹر سائیکل چلانے والا فرار، ملزم کا بہن و بہنوئی کو قتل کرنے کا اعتراف، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی، بس اڈوں پر رش، گھنٹوں انتظار اور زائد کرایوں سے مسافر پریشان۔ لاہور اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں من مانے کرایوں کی وصولی اور اوور لوڈنگ پر انتظامیہ کا ایکشن، ٹرانسپورٹرز پر بھاری جرمانے۔ دام بولو رسی کھولو، وقت کم اور مقابلہ سخت، مویشی منڈیوں میں بھرپور رش، عید سے ایک دن پہلے شہریوں کو من پسند جانور کی تلاش، دھڑا دھڑ خریداری، بیوپاریوں نے مہنگائی کا چاند چڑھا دیا، کمزور بکرے کے بھی تگڑے دام، 80,000 والے جانور کی قیمت بھی 2 لاکھ تک پہنچ گئی، شہریوں کا شکوہ۔ لاہور کی شاپور کانچرا مویشی منڈی میں راجو کی دھوم، تگڑے بیل کی قیمت 50 لاکھ۔ قربانی کے جانور ہار سنگھار کے بعد فل تیار، سج دھج نرالی، کسی نے جھانجر پہنائی تو کوئی پھولوں کے ہار لے آیا، جانوروں کے ناز نخرے اٹھانے میں بچوں کے ساتھ بڑے بھی پیش پیش، بیل بکروں سے محبت کا بھرپور اظہار۔ چھریاں تیز، ٹوکے تیز، قربانی کے اوزاروں کی دکانوں پر رش بڑھ گیا، نسلی قصابوں کی ڈیمانڈ بھی تیز، کہیں بکنگ بند تو کہیں فون بند، موسمی قصائی بھی ان ایکشن، شہریوں کو پھنسانے کے لیے جال پھینک دیا، اناڑیوں سے ذرا بچ کے۔ ملک بھر میں بوہرا برادری عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ کراچی کی طاہری مسجد میں نماز عید کا مرکزی اجتماع، امن و سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، نماز کے بعد جانوروں کی قربانی۔ نام نہاد بھارتی جمہوریت کا پردہ چاک، مسلمانوں کے خلاف مظالم کی انتہا، عید الاضحیٰ سے قبل نماز عید اور قربانی پر پابندی عائد، مذہبی تہوار بھی ہندوتوا انتہا پسندوں کی غنڈہ گردی کی نظر، مودی حکومت کی گائے، بچڑے اور اونٹ کی قربانی پر پابندی کی وارننگ جاری، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی عید نماز پڑھنے والوں کو دھمکی، مغربی بنگال میں قربانی کے جانور پر پابندی کے بعد ہندو تاجر سراپا احتجاج۔
اسٹیج تیار، مقابلے کا انتظار، ون ڈے کرکٹ کا ایک اور شاہکار پاکستان آسٹریلیا سیریز کا کاؤنٹ ڈاؤن، پہلا میچ 30 مئی کو کھیلا جائے گا۔ پنڈی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کی تیاریاں، نوجوان کھلاڑیوں کو آزمانے کا مقصد مستقبل کے لیے بہترین ٹیم تیار کرنا ہے۔ محمد رضوان کی کپتانی میں ٹیم نے زیادہ فتوحات حاصل نہیں کی، اس لیے تبدیلی ضروری سمجھی گئی۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی گفتگو، پاکستان کو آسان نہیں سمجھ سکتے، سینئرز کی عدم موجودگی میں نوجوان کھلاڑیوں کے پاس پرفارمنس دکھانے کا بہترین موقع ہے۔ آسٹریلوی بیٹر میتھیو شارٹ کی پریس کانفرنس۔ فرینچ اوپن ٹینس میں ٹائٹل کی دوڑ، ایلینا ریباکینا کا فاتحانہ آغاز۔ قازقستان کی کھلاڑی نے روسی حریف کو 6-2، 6-2 سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ یوکرین کی سویٹولینا نے ہنگرین کھلاڑی اینا بوندر کو ناک آؤٹ کر دیا۔ پولینڈ کی اگا شیانتک بھی پہلا راؤنڈ پار کرنے میں کامیاب۔ مانچسٹر سٹی کے ساتھ گواردیولا کا سفر ختم، کامیاب ترین مینیجر کو کھلاڑیوں اور شائقین کا زبردست خراج تحسین۔ فیئرویل پارٹی میں ہزاروں مداح شریک۔ گواردیولا کے دور میں مانچسٹر سٹی نے 20 ٹائٹل جیتے۔ اور مکالموں کی ادائیگی باکمال، ہر کردار بے مثال، کبھی نرم لہجہ، کبھی مضبوط کردار، بے مثال اداکار۔ طلعت حسین کو مداحوں سے بچھڑے 2 سال بیت گئے۔ بندش، پرچھائیاں، ہوائیں جیسے یادگار ڈرامے آج بھی چاہنے والوں کو یاد۔